آج کا دن 14 اگست ہے، ایک بہت بڑی نعمت کی یاد دلاتا ہے۔ ہم لوگ غلام تھے اور محکوم تھے، ظلم کی چکی تلے پس رہے تھے۔ چند لوگوں کی سوچ نے یہ وطن بننے کا یہ ذریعہ بن گیا، جس میں علامہ اقبال نے نظریہ دیا 1930 میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ پھر قائد اعظم نے اپنی قوت اخلاق سے اور اپنی قوت دلیل سے اور قوت حکمت سے باوجود بیماری کے ٹی بی کے مریض تھے، لیکن انہوں نے کوئی توپ نہیں چلائی، کوئی تلوار نہیں چلائی، اور دن رات کی محنت کے بعد یہ ملک بنا ہے، جس میں 6 لاکھ انسانوں نے اپنا خون بھی دیا اس وطن کے لیے، اس گلشن میں بہار لانے کے لیے۔ اور ہم لوگوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، 3 دفعہ آج کے دن قرآن شریف پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی قوم کے قائدین ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اس ملک کے وجود کے لیے محنت کی، کوشش کی، اور یہ ایک وطن ہمارے لیے وجود میں آ گیا۔ دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو نظریہ کی بنیاد پر بنی تھیں، اسلام کی بنیاد پہ بنی تھیں، کلمے کی بنیاد پہ بنی تھی۔ ایک مدینہ منورہ کی ریاست رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر تشکیل دی، اور اس کے اثرات 1200 سال تک انسان دنیا پہ رہے۔ پھر 200 سال ہو گئے ہم زوال کا شکار ہے، اس میں کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم خود ہی اپنے زوال کی وجہ ہیں۔ امت نے راج کیا اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ، اپنے علم کی بنیاد پہ۔ آج ٹھیک ہے کمزور ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے، مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ 56 ملک ہے دنیا کے اندر، اور اس کے باوجود ذلت کا شکار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریاست ہمیں 27 رمضان مبارک 1366 ہجری اور 14 اگست 1947 کو عطا کی۔ اللہ کا غیبی ارادہ تھا، وجود میں آ گئی۔ تو اس لیے وجود میں آئی تھی کہ محبتیں ہوں، اس میں الفتیں ہوں، اخلاق اعلیٰ ہوں، مظلوم کو جو ہے وہ انصاف ملے، اور عزتیں محفوظ ہوں، اور یہاں پہ عدل کا نظام ہو، لوگ سکھ کا سانس لیں۔ لیکن آج ہم نے اس کو الٹ کر دیا، آج مظلوم کو ظلم نہیں مل رہا، اور عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور وہ ایسے خوابوں میں بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اور ظلم کرنے والے بھی اپنے ہی ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آ رہا جو میں ظلم کر رہا ہے، جو قتل و غارت کر رہا ہے، جو یہ سارے کے سارا نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو کرنے والا ہے، جو اس اندھیری رات کو ختم کرے گا۔ لیکن ہم آج کے دن یہ عزم کریں، یہ نیت کریں کہ ہم دھوکہ نہیں دیں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، بدتعانتی نہیں کریں گے۔ ہم اوروں کا غلا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ تجھے کیا فکر ہے گل دلے سر چاک بلبل کی، تو پہلے اپنے پیر ہن کی چاک تو رفو کر لے۔ اور قرآن یوں کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنے آپ کو دیکھو، تم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہو۔ اور سلطان بہو صاحب فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے دلاں کون دلاں دی جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے منج مہانے ہو، یعنی اپنے آپ کو دیکھیں ہم۔ آج ہم 14 اگست بھی منا رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کر کے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر پورا ملک میں ون ویلنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں محافلے موسیقی منائی جاتی ہیں، اور کیا ہے جی یہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کیسے ہم آزادی منا سکتے ہیں؟ تو یہ آج کا دن عزم کرنے کا دن ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ظلم نہیں کسی پہ کریں گے، بدتعانتی نہیں کریں گے۔ اور ایک تو ظلم جو ہے باہر میں نظر آتا ہے، جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، جو حکومتیں کر رہی ہیں، جو بڑے چھوٹوں پہ کر رہے ہیں، امیر غریبوں پہ کر رہے ہیں۔ ایک گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے، خاوند اور بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، بیویاں خاوندوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی ہے، اور یہ سارے معاشرتی جتنی بیماریاں ہیں، ظلم ہیں، یعنی گھروں کے گھر جو ہیں وہ اس ظلم کا شکار ہیں اور جہنم بنے ہوئے ہیں۔ تو گھروں کے ظلم کو بھی ختم کیا جائے، اور باہر کے جو ظلم ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے، اور یعنی ہم اپنے وطن کے ساتھ خیر خائی کا مظاہرہ کریں، وطن کو نقصان نہ پہنچائیں۔ وطن کی جو آج کل ٹیکس کا روڑا بنا ہوا ہے، اب جو ٹیکس ہے، اب ٹیکس دیں گے تو ملک چلیں گے۔ اگر ہم ٹیکس ہی نہیں دیتے، ہاں حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگائیں جس سے لوگوں کے اندر ایک نفرت کی صورتحال بنے، بلکہ اعتدال کے ٹیکس ہوں، اعتدال کے ٹیکس ہوں گے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہر ایک ٹیکس دے گا، لیکن ہم ٹیکس کو چھپائیں نہیں، ٹیکس کو بچائیں نہیں، بلکہ یہی سمجھیں کہ ہمارا اگر یعنی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں عوام پہ وہ پیسہ لگے گا، اس میں ظاہر ہے دینے والے کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ کریڈٹ ضرور ملے گا۔ تو ہم تو جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے اللہ کے نام پہ جاننے تک اور
وہ جو ہے نا گردن تک ان کی اتر گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ظلم سے انکار کیا اور یہ امت محمدیہ کو پیغام دے دیا کہ زیر خنجر بھی ہم نے پیغام سنایا، یعنی اللہ کے حکم کو نہیں توڑا۔ تو یہ امت کے لیے پیغام ہے، پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ سب سے پہلے جب ہم خود ٹھیک ہوں گے پھر سارا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر خود ہی اپنے ایک کشتی کے مسافر اگر اپنی کشتی کے پٹے کو آڑنا شروع کر دے تو وہ کشتی کیسے منزل پہ کنارے پہ پہنچے گی؟ اس لیے یہ جو دن ہے یہ عزم کرنے کا دن ہے، اور یہ ایک نیت کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، کسی پہ ظلم ستم نہیں کریں گے، اور یعنی اس میں جب ہم اس انداز سے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ جو رات لاتا ہے وہی دن بھی لانے والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اللہ رب العزت اس وطن کو سلامت رکھے اور اس وطن کے اندر وہ نظام آئے جو اس کے بانیان نے، جو اس کے بنانے والوں نے سوچا تھا کہ کیسی ہم تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اللہ تعالی ہم نے سب کو یہ اس وطن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔